برطانیہ سے آئے ہوئے مولانا رشید احمد صاحب کی خدمت میں گزارش ہے کہ ڈائز پر تشریف لائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا۔ حضرات علماء کرام، پورے عالم سے آئے ہوئے مندوبین، جن حضرات کے پاس اسٹیج کے پاس ہیں وہ اوپر تشریف لائیں، اس کے علاوہ کوئی ساتھی اوپر آنے کی زحمت نہ کرے۔ انصار الاسلام کے ساتھی بغیر پاس والے ساتھیوں کو روکیں۔ ہمارے نظم کو خراب کرنے کے لیے اگر آپ آئے ہیں تو ہم آپ کو اجازت نہیں دیں گے۔ انصار الاسلام کے ساتھی نظم کو کنٹرول کریں، جن کے پاس ہے وہ اسٹیج پر تشریف لائیں، ان کے علاوہ کسی کو اسٹیج پر آنے کی اجازت نہیں۔ انصار الاسلام کے ساتھی گیٹوں کو کنٹرول کریں، اور اگر کوئی نظام کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے ان کو ان کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل کرم، ہزارہ شکر اور حمد و ستائش کہ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم اجتماع میں مجھے بات کرنے کی سعادت، مجھے بات کرنے کی موقع فراہم کری۔ حضرت مہمانان مکرم، بے شمار حمد و شکر ہے اس خداوند قدوس کے لیے جس نے بنی نوع انسان کو ظلم و ناانصافی، قتل و دہشت گری اور حیوانی خصلتوں سے پاک کرنے کے لیے خاتم النبیین سید المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آپ کی دعوت و تعلیم کے 23 سالہ نورانی زندگی میں مکمل جزیرۃ العرب یعنی تقریباً 30 لاکھ مربع کلومیٹر علاقہ میں اسلامی نظام نافذ ہو چکا تھا۔ آپ کے انتقال کے بعد صحابہ کرام اور علم وحی کے حاملین نے 1200 سال تک پوری دنیا پر بالواسطہ اور بلا واسطہ حکومت کی، اور تینوں بر اعظم کے مسلم ممالک میں عدل و انصاف، چین و سکون اور پیار و محبت کا وہ ماحول تیار کیا جس کی نظیر کسی قوم میں نہیں ملتی۔ یہ امتیازی شان صرف اور صرف علم وحی کے حامل علماء کرام کے صحبت یافتہ خلفاء اور سلاطین کو حاصل ہے، جنہوں نے اتنے وسیع رقبے پر 1200 سال کی لمبی مدت ایک دین، ایک مذہب، تعلیم، ایک ہی تہذیب و تمدن اور ایک ہی عدلیہ کے ماتحت حکومت کی ہے۔ 8ویں صدی عیسوی میں جب مسلمان انسانی حقوق کے تحفظ اور تہذیب و تمدن کے اعلیٰ معیار حاصل کیے ہوئے تھے، اس وقت مغربی ممالک بد تہذیبی کے ظلمت خدا میں بھٹک رہے تھے۔ پوری دنیا عدل و انصاف، صدق و امانت، ایثار و ہمدردی اور پیار و محبت سے خالی تھی۔ اسلام نے ان اوصاف حمیدہ سے متصف افراد سے دنیا کو مالا مال کیا، اور 100-200 سال نہیں 1200 سال تک انسانیت کے اعلیٰ سطح پر مسلمانوں کو برقرار رکھا۔ مسلمانوں نے پوری دنیا میں جو چین و سکون اور امن قائم کیے ہوئے تھے، آج پوری دنیا ایک محلہ میں اس کی نظیر پیش کرنے سے عاجز ہے۔ مگر افسوس اور صد افسوس، جب مسلمانوں نے قرآن و سنت کو چھوڑا اور مغرب والوں سے عزت و شرافت کی جستجو کی، تو وہ شاہانہ عزت و شرافت سے محروم ہوئے اور ذلت نے ان کا استقبال کیا، اور وہ کلام خداوندی بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما
الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا کے مستحق ہوئے. جمعیت علماء اسلام کے اکابر نے 100 سال تک ملک کی آزادی کے لیے، قوم و ملت کی حریت کے لیے اکیلے میدان میں لڑے ہیں. اس کے بعد دوسرے ساتھیوں شریک ہوئے. یہ امتیازی شان جمعیت علماء کو حاصل ہے. بدر صغیر کے ان 3 ملک کے باشندے اگر جمعیت علماء کے اکابر کے بدلہ دینا چاہے تو بدلہ نہ دے سکتے. اللہ تعالیٰ ان کے قبر کو نور سے منور کرے اور قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب اور مولانا عبدالغفور حیدری صاحب کے علاوہ جتنے زعماء جمعیت ہے، ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ آپ صرف پاکستان نہیں بلکہ پورے عالم اسلام کے غیرت و حمیت کو اجاگر کرنے اور مغربی فکری غلامی سے آزاد کرنے کے لیے کوشش کریں. ہم آپ کے ساتھ ہیں. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.